لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صلوات پڑھتے ہیں قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے انسانوں اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے ایسے عالم میں پیدا کیا ہے جب تم کچھ نہیں جانتے تھے. اللہ کا یہ احسان یہ ہے کہ اس نے تمہیں سننے کے لیے کان دیے ہیں, دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں اور حقائق و مطالب کے ادراک کے لیے دل دیے ہیں. لعلکم تشکرون, شاید کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. اسی آیت کے ضمن میں مسلسل یہاں میری گفتگو جاری تھی اور رات سے اسی آیت کے ذیل میں گفتگو کر رہا ہوں. عزیزان محترم, یہ فرش عزائے امام حسین علیہ السلام جس کی بڑی عظمت ہے اور بے شمار اس کی فضیلت کے سلسلے میں روایتیں پائی جاتی ہیں. ماشاءاللہ شیعہ اثنا عشری مومن جماعت کانودر کی جانب سے ہر سال یہ پروگرام منعقد ہوتا ہے جس میں مختلف مقامات کے مومنین کرام حاضر ہوتے ہیں. یہ پروگرام امام حسین علیہ السلام سے متعلق ہے اور جتنے بھی عزادار ہیں, جتنے بھی حسینی ہیں, وہ تو ماشاءاللہ آتے ہی ہیں, دوسرے افراد بھی یہاں حاضر ہوتے ہیں. ان کا بھی عقیدہ ہوتا ہے کہ ہم اس بارگاہ میں آتے ہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ ملتا ہے, ہماری حاجتیں تقریباً پوری ہوتی ہیں. ہمیں اس سلسلے میں صرف یہ گزارش کرنی ہے کہ پہلی منزل میں یہ کائنات میں جتنے بھی افراد پائے جا رہے ہیں وہ یہ جانیں اور وہ یہ دیکھیں کہ ہم پہلی منزل میں انسان ہیں. آج دنیا میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ اسلام دشمن جماعتیں جو پائی جاتی ہیں وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہیں اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے نوجوانوں کو بہکانے کی کوشش کی جا رہی ہے, انہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے, فریب میں مبتلا کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے اندر اختلاف کی ہر وہ کیفیت پیدا کی جاتی ہے کہ یہ آپس میں ٹکرا کے, آپس میں لڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں تاکہ ان سے قاعدے سے انتقام لیا جا سکے. ایسے معاملے میں نے یہ آیت پڑھی ہے اور اسی پر مسلسل میں بول رہا تھا. یہاں کا مجمع بہرحال اچھی طرح جانتا ہے. گزارش یہ کرنی ہے کہ ہمیں سب سے پہلی منزل میں مکمل انسان بننا چاہیے. اگر ہم واقعاً اور حقیقتاً صحیح انسان ہیں تو انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسانیت یہ سوچنے پر مجبور کرے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. صرف اگر انسانیت پائی جاتی ہے, سچی انسانیت اور صحیح طور سے اگر انسانیت پائی جاتی ہے تو ہم جان سکتے ہیں. اب اس کے بعد جب ہم مسلمان ہوتے ہیں, اسلام کی گفتگو ہوتی ہے, صاحبان اسلام میں ہمارا شمار ہوتا ہے, تو پھر منزلیں بڑھ جاتی ہیں. تو منزلیں بڑھتی ہیں, عظمتیں بڑھتی ہیں, وقار بڑھتا ہے تو ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے. ابھی تک ہم صرف ایک انسان کی حیثیت سے سوچ رہے تھے, اب ہمارے اوپر اسلام کے بھی فرائض عائد ہو گئے, انسانیت کے اعتبار سے بھی سوچنا ہے. اب چونکہ مسلمان ہیں لہذا
انسانیت کے ساتھ ساتھ اسلام کے اعتبار سے بھی سوچنا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری منزل آتی ہے ایمان کی، تو اب اس میں بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ اب ہم پہلی منزل میں انسان ہیں، مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، لہذا اس طرح سے اب ہم سوچیں تو اب ذمہ داری بڑھتی چلی جا رہی ہے، مشکل آتی چلی جا رہی ہے۔ عزیزان محترم، فرش ازائے حسین کی عظمت سب سے بڑی یہ ہے کہ انسان اگر یہاں پر آ کے جمع ہو جائے تو اسے معلوم ہوگا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ توجہ فرمائیے، دنیا میں ہم زندگی گزارتے ہیں تو چونکہ حوادث، نامساعد حالات اور نامساعد ماحول ہر وقت ہمیں اپنے شکنجے میں لینے کی کوشش کرتا، اور ہمیں اتنا زیادہ اپنے شکنجے میں لے کے مجبور بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ پھر اب ہم کچھ سوچ بھی نہیں سکتے، سمجھ بھی نہیں سکتے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ آئیے ہم صاحب قبلہ آئیے تشریف لائیں، ٹھیک ہے ہم صاحب۔ ایک بار اور صلوات پڑھی بلند آواز سے محمد اور آل محمد۔ شروعات انشاءاللہ میں نے کر دی ہے باقاعدہ طور پہ، اور یہ سلسلہ برقرار رہے گا۔ علماء کرام بھی تشریف لائے ہیں اس سلسلے میں، مطلب یہ کہ آپ متوجہ ہوں اور توجہ دیں کہ اگر ہم انسان ہیں تو انسانیت کا تقاضا کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم مسلمان ہیں تو پھر ادھر ایک انسانیت کا تقاضا تھا ہی، دوسرے اسلام کا تقاضا پیدا ہو گیا۔ اب ہم صاحب ایمان ہیں تو پھر اب ایمان کا بھی تقاضا، ہماری ذمہ داری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، لہذا ہمیں کس منزل سے سوچنا۔ آج دنیا کے افراد یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو صاحبان ایمان ہیں، یہ جو اہل اسلام ہیں، ظاہر ہے کہ 1 ارب 25 کروڑ کی تعداد ہمارے سامنے ہے ہی کیا، لیکن ایک معمولی سے معمولی تعداد بھی اگر اہل ایمان کی ہے اور صحیح طریقے کے مسلمان ہیں تو پھر ان کے اندر یہ اثر پایا جاتا ہے کہ بڑے سے بڑے ملک کو بھی اپنے قدموں پر جھکانے کے لیے ہر وقت، توجہ فرمائیے کہ ایسے ایسے گوشے کائنات کے اندر موجود ہیں، ایسی ایسی رہنمائی کی جا رہی ہے، اور اس طرح سے ہمارے درمیان اختلاف پیدا کیا جا رہا ہے کہ ہم 73 فرقوں میں تقسیم ہو کے رہ گئے ہیں۔ ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے، اسلام دشمن جماعتیں کیا چاہتی ہیں، ہمارے درمیان اختلاف پیدا کر کے یہ دنیا چاہتی ہے کہ جب انہیں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں گے اور یہ خود الگ ہو جائیں گے تو پھر دنیا سے معدوم کرنے میں، ان کو مٹانے میں، ان کو ختم کرنے میں ہمارے اندر آسانی پیدا ہو جائے گی۔ فرش ازائے حسین عزیزان محترم ہمارا وہ محاذ ہے، ہمارا وہ مورچہ ہے کہ اگر سچے دل کے ساتھ ہم یہاں پر گامزن ہو جائیں اور جمع ہو جائیں تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں نیست و نابود نہیں کر سکتی، ہمیں مٹا نہیں سکتی۔ اس لیے کہ یہاں کے بارے میں ہمارے معصومین علیہ السلام کی روایتیں ملتی ہیں، شہزادی نے دعائیں بھی دی ہیں، اور ہمارے ائمہ علیہ السلام نے یہ فرمایا بھی ہے کہ انسان اگر فرش ازائے حسین پر یکجا ہو جاتا ہے تو اس کی حیثیت ایسی ہو جاتی ہے جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہو، اس کے پاس کوئی بھی گناہ نہیں رہ جاتا، اس کے گناہ اس طرح سے جھڑ جاتے ہیں جس طرح سے سوکھے درخت سے سوکھے پتے جھڑا کرتے ہیں، اتنا زیادہ یہ انسان پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اب انسان اس منزل پر آنے کے بعد جب مکمل طریقے سے مجلسوں میں شرکت کرنے کے بعد پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے تو اب اس کا خیال پاک ہو جاتا ہے، اس کے نظریات پاک ہو جاتے ہیں، اس کے تخیلات پاک ہو جاتے ہیں، اس کے تصورات پاک ہو جاتے ہیں۔ اب وہ سوچتا ہے جو اسلام چاہتا ہے، اب وہ عمل انجام دیتا ہے جو اسلام کا مطالبہ۔ یاد رہے عزیزان محترم، ہماری مجالس کا جو مقصد ہونا چاہیے وہ مقصد وہ ہونا چاہیے جو ہمارے معصومین علیہ السلام کے مقاصد تھے۔ اگر ہم معصومین علیہ السلام کے مقاصد کے پیش نظر مجالس کرتے ہیں، یقیناً ہماری مجالس کامیاب ہیں، ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور ہم آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ لیکن اگر ذرہ برابر بھی ریاکاری اور کسی قسم کا دکھاوا آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تو اپنی شہرت کے لیے یہ پروگرام کر رہے ہیں، ہم کو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا ان سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمارا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے، حالانکہ انہی کے توسط سے اور انہی کے وسیلے سے ہم نے یہ انعقاد کیا۔ آج عام طور سے ہمارے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، جب یہ انسان ایسا کرتا ہے
خدا بھی بار بار توجہ دلاتا ہے، انسان اپنی اوقات پہچان، اپنی حیثیت پہچان کہ جب تو دنیا میں بھیجا گیا تھا تو تمہارا کیا حال تھا، تمہاری اوقات کیا تھی۔ ہم نے جب تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، ماں کے پیٹ سے جب انسان تو باہر نکالا گیا ہے تو ایسے عالم میں ہے کہ لا تعلمون شیئا، تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ ہم نے سننے کے لیے کان دیے ہیں، ہم نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، ہم نے حقائق و مطالب کے ادراک کے لیے دل عطا کیے ہیں۔ جب ہم نے سننے کے لیے کان دیے ہیں، ہم نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، ہم نے حقائق و مطالب کے ادراک کے لیے دل دیے ہیں، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہیں وہ سننا چاہیے جس کے لیے ہم نے کان عطا کیے ہیں، تمہیں وہ چیزیں دیکھنا چاہیے جن کے بارے میں ہم نے مطالبہ کیا ہے، تمہیں ان چیزوں کو ان لوگوں کو اپنے دل میں بٹھانا چاہیے جن کے بارے میں ہم نے پہلے سے اعلان کر دیا ہے کہ کون کون سی شخصیتیں ایسی ہیں جن کی محبت اگر تم دل میں اتار لو تو تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ اے انسانوں ذرا سوچو، ذرا اپنا ماضی دیکھو، تم ذرا دیکھو کہ تمہاری اوقات کیا ہے۔ ہم یہاں بھی بھیج رہے ہیں تو یہ بتانے کے لیے بھیج رہے ہیں کہ تمہاری اوقات کیا ہے اور تمہاری حیثیت کیا ہے۔ لیکن جو میرے خاص انسان ہیں، جب میں ان کے بارے میں اعلان کرتا ہوں تو اعلان کرتا ہوں والراسخون فی العلم، اور کچھ ایسی بھی شخصیتیں ہیں جو علم میں اتری ہوئی ہیں۔ اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ عام افراد اور ہیں اور وہ خاص شخصیتیں اور ہیں۔ عام افراد وہ ہیں کہ ان خاص شخصیتوں کا اگر دامن تھامتے ہیں اور ان کی محبت ہمارے دل میں رچ اور بس جاتی ہے تو یقیناً ہمارے لیے کامیابی ہے، وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہیں، وہ ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ ہیں، اور ان کی محبتیں اس قدر وقار رکھتی ہیں اور عظمت رکھتی ہیں کہ ان کی محبت اگر ہمارے دل میں واقعاً اور حقیقتاً آ جائے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ مولا کے دونوں بازوؤں کو تھام کے کبھی سرکار نے فرمایا تھا یا علی انت وشیتک هم الفائزون، اے علی تم اور تمہارے پیروی کرنے والے افراد ہی کامیاب ہیں۔ اور حدیث قصہ میں بھی اسی طرف رہنمائی کی گئی ہے کہ جب سرکار نے سارے فضائل و کمالات شمار کرائے، مولا کائنات نے خود اعلان فرمایا کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں، اور جس طرح ہم دنیا میں کامیاب ہیں اور آخرت میں کامیاب ہیں اسی طرح ہمارے محب اور ہمارے چاہنے والے اور ہماری پیروی کرنے والے دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ عزیزان محترم، سوچیں ذرا کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہماری ذمہ داری کتنی بڑھ جاتی ہے۔ انسانیت کا تقاضا یہ تھا کہ جو انسانیت کا تقاضا ہے اسے پورا کیا جائے، تو پھر ہم مسلمان ہیں تو ہماری ذمہ داری کتنی بڑھ رہی ہے۔ ہم مسلمان ہو رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، تو ہماری ذمہ داری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اب سرکار فرماتے ہیں کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہے واقعاً اور حقیقتاً مسلمان ہے جو مسلمان کی تعریف کی گئی ہے، تو جیسا اس کے جیسا جو دوسرا مسلمان ہے اس کے سلسلے میں ہمارے لیے اللہ کا یہ مطالبہ ہے کہ جس طرح سے اپنے لیے چیزیں مہیا کرنے کی کوشش کرتے ہو اور اپنے لیے جو چیزیں پسند کرتے ہو اسی طریقے سے اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند کیا کرو۔ جیسے اپنے اوپر ظلم برداشت نہیں کرتے ویسے ہی ظاہر ہے کہ تمہارا فرض ہونا چاہیے کہ اپنے دوسرے کے لیے بھی ظلم برداشت نہ کرو۔ جس طریقے سے تم اچھائیاں تلاش کرتے رہتے ہو ویسے ہی اپنے بھائیوں کے لیے راہیں ہموار کرو۔ ایک بار اور صلوات پڑھ دو محمد وعلی محمد۔ آئیے مصعب آئیے، یہی تو پریشانی ہو جاتی ہے۔ ہاں آئیے مصعب، پہلی مجلس پڑھ رہا ہوں، آئیے کیا کروں، بلانے ہی میں وقت گزر جائے گا انشاءاللہ۔ توجہ فرمائیں، ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کی ذمہ داری اور زیادہ ہے۔ اب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا ہے، عقیدہ ہمارے دل کے اندر پایا جاتا ہے، اب ہمارے اندر فکروں کے اندر بھی اسلام ہونا چاہیے، تصورات کے اندر بھی اسلام ہونا چاہیے، قوت متخیلہ کے اندر بھی اسلام ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اب ہم صرف انسان نہیں ہیں بلکہ انسان کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون بیدہ ولسانہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، دوسرے مسلمان ہاتھ سے بھی محفوظ رہیں،
دوسرے مسلمان اس کی زبان سے بھی محفوظ رہیں. اگر ہم ہاتھ اور زبان سے کسی کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا اسلام رخصت ہو رہا ہے. ہمارے اندر جو اسلام پایا جا رہا ہے وہ اسلام رخصت ہو رہا ہے. کیا کریں فلاں ایسا ہے, غیبت کی جا رہی ہے, تہمت اور الزام بازی اور اسی کے ساتھ ساتھ بہتان تراشی میں اگر ہم مصروف ہیں تو پھر یہ یاد رکھیے کہ ہمارا اسلام رخصت ہو رہا ہے. تو جب ہم معمولی مسلمان ہونے کے بعد کسی مسلمان پر اگر اپنے ہاتھ سے ظلم کر دیں تو اسلام رخصت ہونے لگے, زبان سے اگر ظلم کر دیں تو پھر اسلام چلا جائے. تو بتائیے اگر بانی اسلام کے نواسے پا کوئی ظلم کرنا چاہ رہا ہو اور ظلم کرے تو بتائیے وہ قسم کا مسلمان ہوگا جسے یزید کہا جاتا. اندازہ فرمائیں آج دنیا میں جتنے بھی افراد پائے جا رہے ہیں, جتنے بھی افراد دنیا میں پائے جا رہے ہیں, جتنی اسلام دشمن جماعتیں پائی جا رہی ہیں, سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا کر دیا جائے, اتنا زیادہ انہیں لڑائی اور جھگڑا میں مصروف کر دیا جائے کہ یہ اسی میں لپٹے رہ جائیں, باقی نہ اپنے اسلام کے بارے میں کچھ سوچ سکیں, نہ اپنے ایمان کے بارے میں کچھ سوچ سکیں, نہ اپنے دین کے بارے میں وقت صرف کر سکیں, نہ اپنے مذہب کے بارے میں وقت نکال سکیں. یہ صرف اختلافات کی زندگی گزارتے رہیں. اب اس کے بعد ہمارا راستہ ہموار ہے, اب ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اب ہم جو کچھ بھی کرنا چاہیں گے آنکھ بند کر کے مطمئن ہو کے کریں گے. اور ہم یہی دشمنوں کا حربہ سمجھ نہیں پاتے. جگہ جگہ ہمارے یہاں اختلاف پایا جا رہا, جہاں دیکھیے اختلاف ہے. 100 گھروں کی اگر آبادی مشتمل ہے 400-500 افراد پر 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 انجمنیں بنی ہوئی ہیں. توجہ, اب ایسا ماحول پیدا ہو گیا ہے عزیزان محترم کہ ہم دیکھیں کہ بلا رہے سب کو ایک نام پر, صرف امام حسین علیہ السلام کے نام پر دعوت دی جا رہی ہے. اور ہو کیا رہا ہے, ہماری سیرتیں کیا کہہ رہی ہیں, ہمارا کردار کیا کہہ رہا ہے. خصوصیت کے ساتھ اپنے نوجوانوں سے خطاب ہے, ذرا سوچے عزیزان محترم کہ ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان کی غیبت کرتا ہے تو غیبت کرنے والے کے ہاں سے اسلام رخصت ہو رہا ہے, اگر ظلم کر رہا ہے تو ظالم کے ہاں سے اسلام رخصت ہو رہا ہے. ایک مسلمان عام مسلمان کی اگر عزت نہیں کرتا تو پھر بھی ظاہر ہے کہ سوچنا پڑے گا کہ وہ کس قسم کا مسلمان ہے. تو یہ تو مسلمانوں کی باتیں ہیں. بتائیے جو صاحبان ایمان ہے, جو محبان امام حسین میں آتے ہیں, جو اطرت اطہار کے چاہنے والے ہیں, بتائیے ان کا مرتبہ کیا ہوگا, ان کا وقار کیا ہوگا, ان کی عظمت کیا ہوگی. اور جب ان کی عظمتوں سے, ان کے وقار سے, ان کی اہمیتوں سے ہم اور آپ واقف ہیں تو پھر یہ سوچنا پڑے گا کہ ان کے ایمان کا تقاضا کیا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں دنیا میں آنے کے بعد؟ ڈالرز تقسیم کیے جاتے ہیں کہ یہ جتنے عزاداران امام مظلوم کربلا ہیں ان کے اندر بھی اختلاف پیدا کر دوں. جب ان کے اندر اختلاف پیدا کر دو گے اور یہ جگہ جگہ اپنی مجلسیں برپا کرنے لگیں گے, جگہ جگہ حصوں میں تقسیم ہو کے اپنے محافل منعقد کرنے لگیں گے, تو پھر ہم کو جو کرنا ہوگا ہم آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. $1-2 کی بات نہیں ہے, اربوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں صرف امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو روکنے کے لیے اور عزاداروں میں اختلاف پیدا کرانے کے لیے. پورا ایک سلسلہ دیکھتے چلے جائیے عزیزان محترم. اور جو ممبر سے اصلاً بیان ہونا چاہیے, جو ہدف ہے ممبر کا, جو مقصد ہے امام حسین علیہ السلام کی مجالس کا, وہ ہم بیان بھی نہیں کر پا رہے ہیں. سوچیے اتنا بڑا عزیزان محترم یہ پروگرام 3-4 دن کا ماشاءاللہ منعقد ہے, اور اس میں صرف گجرات ہی کے نہیں بلکہ چاروں طرف کے مومنین کرام اور انسان بھی آتے ہیں. سوچیں آپ کہ اگر ہم ممبر پہ آنے کے بعد ان کے حوالے کچھ نہ کر سکے تو پھر بتائیے عزیزان محترم, اگر میں 1 گھنٹہ کہوں, اب میں 1 گھنٹہ کہوں, صرف 1 گھنٹہ کچھ کہوں, آپ سے بات کروں, 500 افراد کا اگر مجمع ہے تو 1 گھنٹہ برباد نہیں ہوا, 500 گھنٹے برباد ہو. یہ ہمارے بزرگ ذاکرین نہیں, بزرگ علماء کرام کہہ کے دنیا سے جا چکے ہیں. 500 گھنٹے برباد ہوں گے. اللہ مواخذہ کرے گا رضوان معرفی تم نے کیا کیا پڑھا تھا بتاؤ. اب ہم سوچ رہے ہیں کہ 60 منٹ صرف گزرے ہیں, 60 منٹ صرف گزرے نہیں ہیں, 500 گھنٹے ہیں. بتائیے عزیزان محترم, سوچئے. اب یہیں سے رخ اس جانب میں موڑنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک انسان ہے اور اس مجمع میں آنے کے بعد پہلے انسانیت کی منزل ہے, کوئی ایک بچہ جو 3-4-5 برس کا ہو رونے لگے,
گریا کرنے لگے. تو یہ جتنے جمع ہوئے انسان ہیں، اور ماشاءاللہ ابھی تو آ رہے ہیں لوگ، میں تو شروعات کے لیے بیٹھ گیا ہوں. تو بتائیے عزیزان محترم، وہ بچہ رو رہا ہے تو ہماری انسانیت کا تقاضا کیا ہے؟ کیا ہماری انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ایک تماچہ مار کے مجمع سے باہر نکال دیا جائے؟ یا انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے پوچھا جائے کہ بیٹا تمہیں تکلیف کیا؟ انسانیت کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ وہ رو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر مصیبت پڑی ہوئی ہے. رو رہا ہے تو اسے کوئی دکھ ہے، رو رہا ہے تو اسے درد ہو رہا ہے، گریا کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے گھر سے بچھڑا ہو سکتا ہے کہ والدین سے چھوڑ گیا ہو. تو انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ چاہے کتنا بڑا بھی مجمع ہو، اگر انسان ہیں تو تقاضا انسانیت یہ ہے کہ جو رو رہا ہے اس سے پوچھا جائے کہ بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کوئی تکلیف ہو تو ہم دور کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر پیاس لگی ہو تو پانی پلائیں، گھر سے بچھڑے ہو تو گھر تک پہنچائیں، والدین سے چھوٹے ہو تو ان سے ملائیں. اگر کسی نے یہ کہہ دیا، جھڑک دیا اس کو اور یہاں سے باہر نکال دیا، تو پورا مجمع یہ کہے گا کہ یہ چاہے کچھ ہو مگر انسان نہیں ہے. ایک منزل ہوئی کہ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی کے ہاں دکھ پایا جائے تو دور کیا جائے، کوئی تکلیف میں ہو تو اس کی تکلیف ختم کی جائے، اگر کوئی گھر سے بچڑا ہو تو اسے گھر تک پہنچایا جائے. انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ایسا ہو کہ کسی کو تکلیف میں دیکھے تو اس کی تکلیف کو دور کرنے کی پوری کوشش کرے. اب اس کے بعد مسلمان ہیں اگر، تو اسلام کا تقاضا کیا ہے؟ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کو عمل کی دعوت دی جائے. اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ آپسی معاملات میں اتحاد رکھا جائے. اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لہذا اخوت و مساوات ہونی چاہیے. اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے ہی جیسے کسی مسلمان کے لیے کوئی ایسا حربہ استعمال نہ کیا جائے جس سے اس کی ذاتی کسی قسم کی بھی بے عزتی اور رسوائی کا جو سبب بن رہا ہو. اگر ہم مسلمان ہیں اور ہم اسلام قبول کرتے ہیں اور مسلمان ہیں تو اس کا تقاضا اور زیادہ بلند ہو جاتا ہے. اب اگر کوئی عزیزان محترم کسی کے لیے رسوائی کا سبب بن رہا ہے تو اسلام رخصت ہو رہا ہے. اگر کوئی ظلم کر رہا ہے کسی مسلمان پر تو اسلام رخصت ہو رہا ہے. تو اب انصاف سے عالم اسلام بتائے، آج یزید کو بھی مسلمان کہا جا رہا ہے اور امام حسین علیہ السلام کو بھی مسلمان کہا جا رہا. یہ کون سا اسلام ہے جو امام حسین علیہ السلام کے ہاں پایا جا رہا، اور یہ کون سا اسلام ہے جو یزید کے ہاں پایا جا رہا؟ بتائیے. امام حسین علیہ السلام کا اعلان ہے کہ انبیاء کرام تشریف لائے ہیں. امام حسین علیہ السلام کا اعلان ہے کہ قرآن سے اور اہل بیت سے تمسک اگر ہے جو ہمارے نانا فرما کے جا چکے ہیں تو تمہارے لیے کامیابی کی ضمانت ہے. امام حسین علیہ السلام کا اعلان یہ ہے کہ آپس میں اتحاد پیدا کرو. امام حسین علیہ السلام کا اعلان یہ ہے کہ ہماری محبت اگر تمہارے قلب میں تمہارے قلب کے اندر جاگزی ہے تو وہ عمل انجام دینا اور اس کا ثبوت پیش کرنا کہ واقعی حقیقتاً تم ہمارے چاہنے والے ہو. جو اعمال ہم انجام دے رہے ہیں تم کرو، ہماری سیرتیں ہیں وہ اپناؤ، ہمارا کردار ہے اسے حاصل کرو اور اس پر عمل کرتے ہوئے چلے جاؤ تاکہ دنیا دیکھ کے کہے کہ جب حسینی اتنے اچھے ہیں تو پھر امام حسین علیہ السلام کتنے اچھے ہوں گے. اندازہ فرمائیے یہ ساری چیزیں ہیں. اور آگے بڑھ کے کہنا چاہتا ہوں، امام بتا رہے ہیں کہ قرآن نازل ہوا ہے، امام بتا رہے ہیں کہ وحی آ رہی ہے، امام بتا رہے ہیں کہ الہام ہوتا ہے، امام بتا رہے ہیں کہ انبیاء آ چکے ہیں، امام بتا رہے ہیں کہ دین کو کیسے قائم کیا جا رہا، امام بتا رہے ہیں کہ دین کے اصول کیا ہیں، امام نے آواز دی کہ دین کے فروع کیا ہیں، امام بتا رہے ہیں کہ ہماری شریعت ہے، امام بتا رہے ہیں کہ احکام شریعت کیا ہے. اور ادھر یزید یہ بھی مسلمان ہے دنیا والوں کی نگاہ میں. وہ کیا اعلان کر رہا ہے؟ نہ قرآن آیا، نہ کوئی نبی آیا، نہ وحی اتری، نہ الہام ہو رہا ہے. یہ بنی ہاشم نے ایک ڈھونگ رچا رکھا ہے. سوچئے کیسا مسلمان ہے. آج کا مسلمان اگر کوئی انکار کر دے قرآن مجید سے متعلق تو وہ مسلمان رہے گا. آج کا کوئی مسلمان نمازوں کا انکار کر دے تو کیا وہ مسلمان رہے گا؟ آج کا کوئی مسلمان اگر وحی کا انکار کر دے تو کیا مسلمان رہے گا؟ آج کا کوئی مسلمان اگر یہ کہہ دے کہ الہام ہوتا ہی نہیں تو کیا وہ مسلمان رہے گا؟ آج کا مسلمان 1,24,000 انبیاء میں سے کسی نبی کا انکار کر دے تو کیا وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ انصاف سے بتائیے کہ جب یہ مسلمان نہیں رہ سکتا کسی نبی کے انکار کرنے سے، جب ہم اور آپ مسلمان نہیں رہ سکتے کتاب کے انکار کر دینے سے، جب ہم اور آپ مسلمان نہیں رہ سکتے وحی اور الہام کے انکار کر دینے سے، تو بتائیے یزید کیسے مسلمان رہ سکتا؟ کیا اس بات کی ضرورت نہیں تھی کہ امام حسین علیہ السلام کہیں کہ میں بتاؤں گا؟ توجہ فرمائیے،
کیا اس بات کی ضرورت نہیں تھی کہ کوئی ایسا نمائندہ اللہ کا اٹھے اور وہ بتائے کہ نبی بھی آئے ہیں، قرآن بھی نازل ہوا ہے، وحی بھی ہوتی ہے، الہام بھی آتا ہے؟ ضروری تھا کہ کوئی ایسا نمائندہ اللہ کا ہو جو آگے بڑھے۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان کے لیے اقدام فرمایا اور مدینے میں اعلان کیا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ کیوں مولا اصلاح کے لیے کیوں نکل رہے ہیں؟ کہا نانا کی امت میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، یزید جیسا انسان حاکم بنا ہوا ہے جو خود اعلان کر رہا ہے کہ قرآن نازل ہوا نہیں، کوئی نبی آیا نہیں، وہی اتری نہیں، الہام ہوتا نہیں، لہذا مجھے جگہ جگہ یہی بتانا ہے کہ نبی بھی آئے ہیں، قرآن بھی نازل ہوا ہے اور الہام بھی ہوتا ہے، وہی بھی نازل ہوتی ہے۔ لہذا مولا نے ایک مرتبہ مدینہ چھوڑا۔ کیوں نہیں مدینہ ہی بتا دیا؟ مدینہ ہی میں لوگوں کو اکٹھا کیا ہوتا، ایک آواز بلند ہوتی، جہاں جہاں تک امام چاہتے وہاں وہاں کے افراد آ جاتے۔ لیکن عزیزان محترم مدینہ میں نہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ مولا مدینہ ہی میں یہ اہتمام کر دیجئے، مدینہ ہی میں یہ اعلان کر دیجئے، مدینہ ہی میں لوگوں کو بتا دیجئے، تو امام آواز دیں گے کہ ہم بھی تم سے سوال کر سکتے ہیں کہ میرے نانا عرب میں کیوں آئے تھے، ہندوستان میں بھی ان کو آ جانا چاہیے تھا۔ تو ہر عقل مند انسان یہ کہنے پر تیار ہوگا کہ جہاں اندھیرے زیادہ ہوتے ہیں سورج وہاں سے طلوع کرتا ہے۔ توجہ فرمائیے، اب یہ ایسا مقام بنا لیا گیا ہے کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اسلام دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ کچھ مختصر سے افراد پائے جا رہے ہیں جن کے ہاں اسلام بھی ہے اور ایمان بھی پایا جا رہا ہے، ورنہ سکوں کے اشارے پر پوری کائنات کے سروں کو جھکوا دیا گیا ہے۔ اب آنکھوں کے سامنے پردہ ڈالا جا چکا ہے، اب کسی کو حق دکھائی نہیں دیتا۔ لہذا ضروری ہے کہ حسین نکل کے اس منزل تک پہنچے جہاں سے باقاعدہ پوری کائنات کو دعوت دے سکے کہ دیکھو اسلام بھی دین ہے، قرآن بھی نازل ہوا ہے، نبی بھی آئے ہیں، وحی بھی ہوتی ہے اور الہام بھی ہوتا ہے۔ بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، خرابی پیدا ہو چکی ہے میرے نانا کی امت میں، لہذا میں اصلاح کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ امام نکلے ہیں 28 رجب سن 60 ہجری کو۔ توجہ فرمائیے، کم سے کم 24 منازل امام نے طے کیے جہاں باقاعدہ طور پر امام نے تبلیغ کی، باقاعدہ طور پر امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کی طرف رہنمائی کی۔ امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا کہ یہ میرا اقدام کس لیے ہے، میں نکل کیوں رہا ہوں، کاہے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد جب امام مکے میں پہنچے ہیں تو وہاں بھی جتنے آنے والے زائرین اور حاجی ہیں حجاج کو بھی آگاہ کر رہے ہیں کہ میں کیوں نکلا ہوں، میں کیوں آیا ہوں، سب کچھ امام بتا رہے ہیں۔ توجہ فرمائیے، یہاں تک کہ جب معلوم ہوا یزید کو کہ یہ تو پوری کائنات کو دعوت فکر و نظر دے رہے ہیں، امام حسین تو ایسے مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں ایک معمولی سی چونٹی کے لیے بھی اس مقام کو امن کی جگہ قرار دیا جاتا ہے۔ تو بتائیے عزیزان محترم، وہاں بھی حالت احرام میں تلواریں چھپا چھپا کے آنے والے حاجی آ رہے ہیں۔ امام نے کہا کہ میں جانتا ہوں ان کو اچھی طرح سے پہچانتا ہوں، آؤ دنیا والو، قیامت تک تم حج کرنے کے لیے آتے رہو گے۔ تمہارے یہاں یہ مسئلہ رہے گا کہ تم اس نیت سے ایک سوئی بھی اپنے پاس نہیں رہ سکتے کہ کسی کو تکلیف پہنچاؤ، لیکن یہاں 40 یا 70 تلواریں حالت احرام میں، جامع احرام میں چھپا کے لانے والے یزید کی فوجیں یہاں پر موجود ہیں۔ دیکھو حسین کا اسلام کیا ہے اور یزید کا اسلام کیا ہے۔ ہر مقام پر میں پہچنواؤں گا اور متعارف کراتا چلوں گا، یہاں تک کہ حج کو عمرے میں تبدیل کیا۔ مولا میدان عرفات پہ پہنچے، جب میدان عرفات پہ پہنچے تو ایک مرتبہ میرے مولا نے اعلان کرنا شروع کیا، باقاعدہ طور پر دعوت فکر و نظر دے رہے پوری کائنات کو، دعائے عرفہ پڑھ رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ پروردگار کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ اے پروردگار، تو نے ہی پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، اور اے میرے معبود، تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم زمین کو دیکھ کے تیرا تعارف حاصل کریں، ہم آسمان کو دیکھ کے تیری معرفت حاصل کریں، ہم چاند اور سورج کو دیکھ کے تیری معرفت سیکھیں۔ اے پروردگار، تیرا حسین یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم زمین کو دیکھنے لگے، آسمان کو دیکھنے لگے، چاند اور سورج کو دیکھنے لگے تو کہیں اسی میں کھو کے نہ رہ جائیں۔ اے پروردگار، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے
تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا؟ یہ مکمل طریقے سے اپنا پروردگار کی معرفت کا ذریعہ پیدا کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام، اور یہ ذریعہ پیدا کرتے کرتے امام حسین علیہ السلام آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ شب عاشور جب اصحاب سے ملاقات ہوتی ہے تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام چراغ بجھاتے ہیں اور بجھانے کے بعد کہتے ہیں کہ چلے جاؤ، یہاں کوئی زبردستی نہیں ہے، یہاں کوئی جبر نہیں ہے۔ جب چراغ روشن کیا تو دیکھنے والی نگاہوں نے دیکھا کہ جس طرح سے وہ افراد پہلے جمے بیٹھے تھے کہ چراغ کے روشنی کے سلسلے میں پروانے آئے ہوئے تھے، اسی طریقے سے یہاں بھی وہ موجود افراد ہیں۔ کیوں نہیں چلے گئے؟ کیوں نہیں چلے گئے؟ ہم نے تو تمہیں کہا تھا نا کہ تم چلے جاؤ۔ ایک مرتبہ اصحاب حسینی اور انصار حسینی آواز دیتے ہیں، مولا جس نے آپ کو پایا اس نے کیا کھویا، اور جس نے آپ کو کھو دیا اس نے کیا پایا؟ وہی منزل ہے۔ ذرا دیکھیں میدان عرفات میں اللہ کی طرف رک کر کے امام حسین آواز دے رہے ہیں، اے پروردگار جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا؟ آج اصحاب حسینی، آج انصار حسینی کربلا کے میدان میں جب اجالا ہوتا ہے، اجالا شب عاشور جب پھر سمجھ لائی جاتی ہے تو آواز دیتے ہیں، مولا جس نے آپ کو پایا اس نے کیا کھویا، اور جس نے آپ کو کھو دیا اس نے کیا پایا؟ بتایا کہ زبردستی کسی کو لایا نہیں گیا۔ یاد رکھو اگر کسی کے اندر اہلیت پائی جاتی ہے تو بلایا گیا ہے، بلایا گیا ہے۔ ذرا سوچو کہ ان کے اندر وقار کیا پایا جاتا ہے، ان کی عظمت کیا پائی جاتی ہے۔ پہنچے میدان کربلا میں، امام نے زمین پہنچنے کے ساتھ ہی خریدی تھی بڑی حسد سے، اور خریدنے کے بعد دنیا والوں کو یہ بتایا کہ مجھے میرا بھی اسلام بتانا ہے اور یزید کا بھی اسلام بتانا۔ ہم نے زمین خریدی، توجہ فرمائیے، ہم نے زمین خریدی، آنے والی یزید کی فوجیں اتری کہاں؟ آج اگر اسلام میں 73 فرقے ہوں تو جس قسم کا بھی مسلمان ہو، چاہے کسی قسم کا بھی مسلمان ہو، اس سے پوچھئے کہ غصبی جگہ پر اگر سجدہ کرو گے تو درست رہے گا؟ تو ہر قسم کا مسلمان کہے گا، ہر قسم کا مسلمان کہے گا کہ غصبی جگہ پر ہمارا سجدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مولا نے یہ اہتمام کیا ہے کہ دیکھو اگر تمہارے گھر میں کوئی آئے اور آنے کے بعد کوئی آگ لگا دے، اور آگ لگا کے تمہیں دربدر کر دے، تمہیں گھر سے نکال دے، تمہیں ہٹا دے وہاں سے، تو تم اسے کیا کہو گے؟ کم سے کم عقل رکھنے والا انسان کہے گا کہ جس نے ایسا کیا ہے وہ یا تو قذاق ہو سکتا ہے، یا ڈاکو ہو سکتا ہے، بے ایمان ہو سکتا ہے، چور ہو سکتا ہے، مسلمان ہونا کیا وہ سچا اور صحیح انسان بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ آ کے جو اہل بیت ہے، جو گھر والا ہے، اس کے ساتھ ایسی بدسلوکی کر رہا ہے، ایسا ظلم کر رہا ہے۔ میں کربلا کے میدان میں پہنچ رہا ہوں، زمین مجھے خریدنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جب معرفت میری لوگوں کو ہو گئی تو لوگوں نے زمین دینا چاہیے۔ ہم نے بتایا کہ نہیں مجھے زمین خریدنے کی ضرورت ہے تاکہ میری مکمل ملکیت ہو جائے، اور جب آ کے یزیدی افواج یہاں پر اترے ہیں تو پھر یہاں اترنے کے بعد میں ان کا بھی مذہب بتاؤں اور اپنا بھی مذہب بتاؤں۔ توجہ فرمائیے، وہاں اترے مسلمان، بہت بڑا مسلمان، کیا اسلام ہے، بھیج دیا فوجوں کو۔ اب یہ فوجیں اتری، خیمے ہٹاؤ، میری ہی زمین سے میرا ہی گھر ہٹوا رہے ہو۔ سوچو مسلمان ہونا کیا تم انسان بھی ہو یا نہیں؟ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسانیت بھی حق پہچانوانے پر مجبور کرتی ہے، انسانیت بھی حق پہچانوانے پر مجبور کرتی ہے۔ یہی انسانیت وہ ملکہ ہے جس کے ذریعے سے ہمیں دوسرے مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے۔ معمولی منزل نہیں، یہ انسانیت وہ ملکہ ہے اور بقوت ہے جس کے ذریعے سے ہم دوسری مخلوقات پر فضیلت رکھتے ہیں۔ بتائیے عزیزان محترم، اب آئے ہٹا لو گھر، یہ انسان بھی ہیں، مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ سجدہ بھی کر رہے ہیں، سجدہ بھی کر رہے ہیں، روایتیں بتاتی ہیں کہ سجدہ کر رہے ہیں۔ ارے سجدہ کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی تک تو ہم انسان نظر نہیں آ رہے تھے، اب یہ سجدہ کر کے بتا رہے ہیں کہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ کوئی مسلمان اگر ہوتا ہے تو وہ غصبی جگہ پہ سجدہ کرتا ہی نہیں ہے، کسی قسم کا بھی مسلمان ہو غصبی جگہ پر سجدہ کرتا ہی نہیں ہے۔ اب آپ آگے بڑھیے، دیکھیے اب جب منزل آئی تو امام حسین علیہ السلام نے امن کا پیغام دیا، اسلام کا پیغام دیا جو اتحاد ہے۔ امام حسین علیہ السلام ناقے پر سوار ہوئے، اور ناقے پر سوار ہونے کے بعد آگے بڑھے، کہا یہ بتاؤ کیوں مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہو؟
ضروری تھا پوچھنا، کیوں قتل کرنے کے لیے آئے ہو مجھے؟ کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ ادھر آپس میں فوجوں کے کمانڈر بھی گفتگو کر رہے ہیں، کیا خطا کی ہے امام حسین نے کہ ہم ان کے قتل کے درپے ہیں؟ گفتگو ہو رہی ہے باقاعدہ. کوئی کہہ رہا ہے کہ ایسا کوئی راستہ پیدا کیا جائے کہ امام حسین بیعت کر لیں. اگر امام حسین علیہ السلام بیعت کر لیتے ہیں ظاہر ہے کہ بچ جاتے ہیں. کوئی ایسا راستہ پیدا کرو کہ جو گفتگو ادھر ہو رہی ہے، امام ادھر بتا رہے ہیں، اونٹ پر سوار ہو کے آ رہے امام ناقے پر پہلی منزل میں اور پہلا خطبہ دے رہے ہیں، کیوں مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہو؟ اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد، سرکار پر درود و سلام بھیجنے کے بعد امام حسین علیہ السلام اپنا تعارف کراتے ہیں، تم مجھے نہیں پہچانتے، میں نبی کا نواسا ہوں، علی کا بیٹا ہوں، فاطمہ کا لخت جگر ہوں، حسن کا بھائی ہوں، تم مجھے نہیں پہچانواتے. آپ اب پہچانتے، آواز آ رہی ہے کہ ہم آپ کو پہچانتے ہیں. امام پوچھ رہے ہیں پھر کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ پھر کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ بتاؤ. ہم نے دین میں تبدیلی پیدا کی ہے کہ قتل کرنا چاہتے ہو؟ چونکہ ہمارے علماء کرام رحمۃ اللہ علیہ عزیز تشریف فرما ہے، اس لیے میں یہ جملہ ضائع کر رہا ہوں. توجہ فرمائیے عزیزان محترم بڑی توجہ سے. امام حسین علیہ السلام خطاب کر رہے ہیں، کیا بتاؤ کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے شریعت بدلی؟ کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا حلال کو حرام کیا؟ کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا حرام کو حلال کیا؟ کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا دین میں کمی اور زیادتی کی؟ کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ توجہ فرمائیے، یہ امام علیہ السلام کربلا کے میدان میں آ کے صرف خطبہ نہیں پیش کر رہے ہیں، قیامت تک کے لیے قانون بنا رہے ہیں کہ اگر تمہاری نظروں میں ابھی تاریخ نہ ہو تو تاریخ پڑھو اور سمجھو کہ جو شریعت میں کمی کرے اس کو قتل کرو، جو شریعت میں اضافہ کرے اس کو قتل کرو، جو اسلام میں کمی کرے اسے قتل کرو، جو اسلام میں زیادتی کرے اسے قتل کرو، جو نبی کے حلال کو حرام کرے اسے قتل کرو، جو نبی کے حلال کو حرام کرے اسے قتل کرو، جو حرام کو حلال کرے اسے قتل کرو. حسین نے کوئی ایسی تبدیلی نہیں کی ہے، پھر کیوں قتل کر رہے ہو؟ بتاؤ بتاؤ کس سے امام حسین علیہ السلام نے یہ دلیل حاصل کی ہے؟ کس سے امام حسین علیہ السلام نے یہ ثبوت فراہم کیا ہے؟ انہی افراد سے جو امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں. ایک ایک فقرہ امام حسین علیہ السلام پیش فرماتے ہیں اور باقاعدہ ان سے جواب لیتے ہیں. بتاؤ ہم نے شریعت بدلی؟ آواز آئی نہیں. بتاؤ اسلام میں کمی کی؟ آواز آئی نہیں. بتاؤ اسلام میں اضافہ کیا؟ آواز آئی نہیں. بتاؤ ہم نے کوئی حلال کی کوئی کسی حلال کو حرام کیا؟ آواز آئی نہیں. کسی حلال کو حرام کیا؟ آواز آئی نہیں. شریعت میں کمی اور زیادتی کی؟ آواز آئی نہیں. دین بدلا؟ آواز آئی نہیں. رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں؟ بے شک آپ کرتے ہیں. توجہ فرمائیے، کیا رسول اللہ کی سیرت میں کوئی کمی کر دی؟ نہیں. ارے کچھ نہیں کیا تو پھر یہ قتل کیسا؟ یہ پوچھنا ضروری تھا. لہذا امام حسین علیہ السلام نے پوچھا. اب لوگوں نے کہا بغضن لے ابیک، اے علی تمہارے باپ سے دشمنی. سوچ رہے ہیں آپ؟ تو کیا مولا پہ فرض نہیں تھا کہ وہ کربلا کو قیامت تک کے لیے قانون بنا دے؟ کہ میرے باپ سے دشمنی ہے اس لیے یہ سارا مجمع آیا ہے، میرے باپ سے عداوت ہے اس لیے سارا یہ مجمع ہے. ایک مرتبہ عمر سعد کہتا ہے کوئی بھی ایسی ساتھ پیدا ہو جائے کہ جب امام حسین علیہ السلام راضی ہو جائے بیعت کرنے کے لیے، راضی ہو جائے. شمر کہتا ہے ممکن نہیں ہے. کیا کیوں ممکن نہیں ہے؟ کیا ہم چاہتے ہیں کسی صورت سے بیعت کر لیں؟ ہم کیسے قتل کریں؟ ارے وہ سب کو معلوم ہے کہ دل میں کیا پایا جا رہا ہے. ذرا سا بھی ذہن رکھنے والا انسان سوچ سکتا ہے کہ یہ عمر سعد کس طرح سے یہاں آیا ہے اور شمر کس لیے یہاں بھیجا گیا ہے. توجہ فرمائیے. مگر آپسی معاملات ہیں، چونکہ راوی لکھے گا، رائٹر تحریر کرے گا، اس لیے کوئی صورت پیدا ہو جائے کہ امام حسین ہماری بیعت کر لیں، یزید کے بیعت کر لیں، پھر بچ جائیں اور یہاں سے چلے جائیں. توجہ فرمائیے عزیزان محترم. ایک مرتبہ شمر کہتا ہے ممکن نہیں ہے. کیوں ممکن نہیں ہے؟ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ امام حسین کے پہلو میں بھی ان کے باپ علی کا دل پایا جا رہا. پہلی منزل تو یہ ہے کہ کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کا دشمنی ہے تمہارے بابا سے؟ اب جب منزل سامنے آئی کہ کوئی صورت پیدا ہو جائے کہ ہم بیعت کر لیں، یہ بیعت کر لیں،
یزید کی بیعت کر لیں، ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، تو خود اپنے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بیعت نہیں کر سکتے۔ کہا کیوں بیعت نہیں کر سکتے؟ کہا اس لیے کہ حسین کے پہلو میں بھی ان کے باپ علی کا دل ہے۔ یہ صرف کربلا نہیں ہے، مکہ بھی ہے، مدینہ بھی ہے، کوفہ بھی ہے، پوری کائنات ہے۔ ارے یہ ان کا جملہ ہی بتا رہا ہے کہ چاہے کیسا بھی زمانہ رہا ہو، حسین بیعت نہیں کر رہے ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پہلو میں ان کے باپ کا دل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے بھی اپنے زمانے میں کسی ظالم کے بیعت نہیں کی ہے۔ توجہ فرمائیے، جلدی سے ایسے ہی میں سناتا ہوں، توجہ فرمائیے، کسی ظالم کے بیعت نہیں کی ہے۔ پتا چلا باپ نے بھی بیعت نہیں کی ہے، بیٹا بھی بیعت نہیں کر رہا ہے۔ اب دنیا کے افراد کو دعوت فکر و نظر ہے کہ ذرا یہ دنیا کے انسان، دنیا کے مسلمان سوچیں، باپ نے کیوں بیعت نہیں کی، بیٹے نے کیوں بیعت نہیں کی؟ ضروری تھا کہ امام حسین بتائیں کہ میرے بابا نے بیعت کیوں نہیں کی۔ اعلان ہوا مولا کا، تم بیعت کا مطالبہ یہاں بھی کرنے چاہتے ہو، تم صورت پیدا کر رہے ہو کہ کسی نہ کسی صورت سے امام حسین بیعت کر لیں۔ میں مدینے سے کہہ کے چلا ہوں، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ قیامت تک کے لیے قانون تھا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا یزید کی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا عزیزان محترم کہ جتنے میرے جیسے ہوں گے وہ یزید کے جیسوں کے بیعت نہیں کر سکتے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب مسلمان فیصلہ کرے کہ کس کا دامن تھامنا چاہیے، مسلمان فیصلہ کرے کہ ہمیں کس کے ساتھ رہنا چاہیے۔ 1 ارب 25 کروڑ مسلمان سوچیں، دعوت فکر و نظر میں دے رہا ہوں، ذرا سوچیں کہ یزید کیسا اسلام رکھتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کا اسلام کیا ہے۔ آپس ہی میں گفتگو ہو رہی ہے کہ حسین بیعت نہیں کر سکتے۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے یزید کے امام حسین علیہ السلام کیسے بیعت کرتے، محارم کا کوئی خیال نہیں کرتا تھا، توبہ استغفراللہ جتنی بدکاریاں ہو سکتی تھی وہ کرتا تھا، جانوروں سے کھیلا کرتا تھا۔ توجہ فرمائیے آپ، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یزید اپنے زمانے میں سب سے بڑا حاجی ہوتا، سب سے بڑا نمازی ہوتا، سب سے زیادہ نیکیاں کرنے والا ہوتا، توجہ فرمائیے گا، سب سے زیادہ نیکیاں کرنے والا ہوتا، سب سے زیادہ اچھائیاں کرنے کی کوشش کر، پھر امام حسین علیہ السلام بیعت کر لیتے۔ ارے امام امام ہوتا ہے، امام کسی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ نہیں رکھتا، امام کے ہاتھ پر جسے امت بن کے رہنا وہ ہاتھ رکھے۔ توجہ فرمائیے، یزید نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کرنے کے بعد یہ ثابت کر دیا کہ ہمارا اسلام کیا، ہم تو سچے مسلمان بھی نہیں ہیں اور سچے انسان بھی نہیں ہیں۔ پھر کیا امام حسین علیہ السلام کو یہ اہتمام نہیں کرنا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام ایسا اہتمام کر کے آگے بڑھیں کہ بتا سکیں کہ یزید کیا ہے؟ چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے آواز دی کہ جب میرے نانا دنیا سے رخصت ہو گئے اور میں نے کہا اے پروردگار، اپنے نانا کی زیارت کا میں مشتاق رہا کرتا ہوں، دیدار نہیں کر پاتا، مجھے کوئی ایک ایسا بیٹا عطا کر دے جو اپنے میرے نانا کی مکمل طریقے سے تصویر ہو۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور جناب علی اکبر کی ولادت ہو گئی۔ اب یہ جناب علی اکبر جو زندگی گزار رہے ہیں، کیا شرف ہے جناب علی اکبر کا؟ نوجوانوں ذرا متوجہ ہو جاؤ، کیا شرف ہے جناب علی اکبر کا کہ جناب علی اکبر آپ زندگی گزار رہے ہیں، امام ان کا چہرہ دیکھتے چلے جا رہے ہیں، نبی کی زیارت کا شرف حاصل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پہچانیے، یہ نبی کی زیارت کا، نبی کے دیدار کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ امام حسین آواز دے رہے ہیں، ایسا اہتمام پیدا کروں گا کہ پتہ چل جائے کہ یزید مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے۔ کون ہے یہ؟ جناب علی اکبر نبی کی شبیہ ہیں۔ آج اگر 1 ارب 25 کروڑ مسلمانوں سے آپ پوچھئے، توجہ فرمائیے، کہ ہم گنبد خضرا کا فوٹو لاتے ہیں، فوٹو کیلنڈر، گیا سے گیا گزرا مسلمان اگر ہو اور اس سے کہو کہ ذرا اس پہ تیر چلا دو، کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ ارے بھیا گنبد خضرا کی تصویر ہے، گنبد خضرا کا فوٹو، ہاں توجہ فرمائیے، کیلنڈر لگا ہوا ہے، اس پہ تم تیر نہیں چلا سکتے۔ کہا کیسی بات کر رہے ہو، تم مسلمان بھی ہو یا نہیں؟ ارے صرف کسی سے کہیے تو وہ آپ کے بارے میں سوچنے لگے گا کہ آپ مسلمان بھی ہیں یا نہیں۔ گنبد خضرا کی تصویر پر اگر کوئی تیر چلانے کے بارے میں کسی سے کہے، سوچیے عزیزان محترم، تو انسان کہے گا کہ تم مسلمان بھی ہو یا نہیں۔ چلانا تو گوارا کر ہی نہیں سکتا کوئی انسان اگر صحیح مسلمان ہے تو۔ بتائیے، ہم کربلا کے میدان میں
شبیہ پیغمبر کو لے کے آ رہے ہیں تاکہ جب میرے جوان بیٹے اکبر کے سینے میں نیزہ مارا جائے تو میں دنیا والوں کو خطاب کر کے پوچھوں یہ بتاؤ شبیہ پیغمبر کے سینے میں نیزہ مارنے والا مسلمان بھی ہے؟ اے دنیا کے مسلمانوں، یورپ کے خلاف اور دوسروں کے خلاف، اسلام دشمن جماعتوں کے خلاف احتجاج کرنے سے پہلے تمہارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ پہلے باقاعدہ طور پر یزید کے خلاف احتجاج کرو اور یزیدیوں کے خلاف احتجاج کرو. سوچو کہ اس کا دین کیا ہے، اس کا دھرم کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے. ہوا کیا؟ کوئی گوارہ نہیں کر سکتا. تیر چلانا کوئی گوارہ نہیں کر سکتا کیلنڈر پر. اور کربلا کے میدان میں نے ایسا انتظام کیا ہے کہ میرا جوان بیٹا اکبر جو شبیہ پیغمبر ہے جب کربلا میں بھیجوں گا تو پہلے اعلان کروں گا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے میرے پروردگار اس قوم پہ گواہ رہنا، اس کو بھیج رہا ہوں جو رفتار میں، گفتار میں، سیرت میں، صورت میں تمہارے نبی سے مشابہت رکھتا ہے. اب یہ کہہ کے امام حسین بتانا چاہتے ہیں کہ جب ایسے جوان بیٹے کو جو نبی کی مکمل شبیہ ہے یزیدی افواج نیزہ مارے گی تو میں دنیا والوں کو خطاب کر کے کہوں گا کہ بتاؤ یہ مسلمان ہیں؟ بتاؤ یہ مسلمان ہیں؟ میرے لال اکبر چلو، تمہیں بہت بڑا فریضہ انجام دینا ہے. میرے لال اکبر آؤ، یزیدیت کے اسلام کا دنیا میں چرچا کیا جا رہا ہے، پکا مسلمان ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. تم آ کے بتاؤ کہ جو یزید کے چہرے پر اسلام کی جھوٹی نقاب چڑھی ہوئی ہے اسے نیزہ کھا کے نوچ کے پھینک دو. اور پھر اس کے بعد دوسری منزل، آؤ میرے لال اصغر، تمہارا تو سن ابھی 17-18 دن کا ہے نا، جب میں مدینے سے چل رہا ہوں کربلا میں پہنچ کے تم 6 ماہ کے ہو گے نا. آؤ میرے لال آؤ. پھر ایک طرف مسلمانوں سے خطاب ہے میرا کہ اگر آپ کی جماعت میں کہیں بھی بڑے سے بڑا پروگرام ہو رہا ہو، کیسا بھی پروگرام ہو رہا ہو، کوئی چھوٹا سا بچہ رونے لگے تو کیا آپ تماچا مار کے ہٹائیں گے؟ سب سے پہلے انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے پوچھا جائے کہ تمہیں تکلیف کیا ہے، اور اگر تکلیف نہیں پوچھی مزید تکلیف اسے پہنچا دی اور اذیت دے دی تو انسانیت رخصت ہو جائے گی. ابھی مسلمان کی بات نہیں ہے، انسانیت رخصت ہو جائے گی. ذرا اندازہ فرمائیے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام 6 مہینے کے صغیر کو کیوں پیش کر رہے ہیں؟ ایک مرتبہ آواز دیں کہ میرے لال اصغر آؤ اور میدان میں لے کے چلتا ہوں. یہ جتنے فوجی اشقیاء ہیں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ 6 مہینے کے بچے کو لائے ہیں، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ چھوٹے سے فرزند کو لائے ہیں. ہرملا سے جب شمر اعلان کرے گا اور ہمارے ساتھ کی آواز آئے گی تو صدا یہ بلند ہوگی آئینہ آئینہ ہرملا کلام الحسین. اے میرے لال اصغر، تم ایک ننھے بچے بن کے نہیں آئے ہو، تم 6 مہینے کی قربانی نہیں ہو، تم مجھ حسین کا کلام بن کے آئے ہو. اور آؤ میرے لال، اس مجمع میں پوری کائنات کو بتا دو کربلا صرف کربلا تک محدود رہنے والی نہیں ہے. قیامت تک اس کا ہر قانون پہنچے گا، قیامت تک اس کا ہر قاعدہ پہنچے گا، قیامت تک اس کی ہر شہادت پہنچے گی، قیامت تک اس کا ہر ضابطہ پہنچے گا. اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے کربلا فکر و نظر کی وہ منزل ہوگی کہ اگر کوئی انسان ہے تو وہ ذرا سوچے، قوت متخیلہ کو ذرا استعمال کرے تو اسے معلوم ہو کہ کربلا کیا ہے. آؤ میرے لال آؤ. تمہارے بھائی اکبر نے سینے پر نیزہ کھا کے یہ بتایا کہ یزید اور یزیدی مسلمان نہیں ہیں. اے میرے لال تم بتا دو کہ یہ انسان بھی نہیں ہے. چنانچہ 6 مہینے کے بچے کو لے کے آئے امام حسین علیہ السلام اور اس کے بعد کہا کہ میں بھی پیاسا ہوں، میرا صغیر بھی پیاسا ہے، اور یہ تو اتنا پیاسا ہے کہ اس کی ماں کی چھاتیاں خشک ہو چکی ہیں، دودھ خشک ہو چکا ہے، ایک قطرہ دودھ کا بھی اس کے لبوں تک نہیں پہنچا. اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ حسین اس کے بہانے کہیں پانی نہ پی لے تو لو میں جلتی ریت پر اپنے صغیر کو لٹا دے رہا ہوں. توجہ سنیے، جذبہ بلا تو ہمیں رونے پر مجبور کرے ہی گا. محبت کا تو تقاضا ہے کہ یہ مصائب کے پہلو آئے تو ہم گریا کریں، اور شہزادی تو یقیناً آپ کے منتظر ہیں. توجہ فرمائیے، ذرا توجہ سے سن لیں. ایک مرتبہ امام حسین نے کہا میرے لال تمہارے بھائی اکبر نے آ کے اپنے سینے پر نیزہ کھا کے یزیدیت کے چہرے سے جو اسلام کی نقاب پڑی ہوئی تھی اس کو نوچ کے پھینک دیا. اے میرے لال آؤ. زمین پر لٹایا، جلتی ہوئی ریت پر لٹایا، اور اس کے بعد کہا کہ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں پانی پی لوں گا تو یہ بچہ ہے میرا، جلتی ہوئی ریت ہے، تم اپنے ہاتھوں سے آ کے چند قطرے پانی کے اسے پلا دو. اتنا کہنا تھا کہ کچھ اشقیاء تو منہ پھیر پھیر کے رونے لگے. مگر ایک مرتبہ امام حسین باپ ہیں، باپ
آپ کا دل تھا، جلتی ہوئی ریت تھی، اپنے ہاتھوں پر اٹھا کے کہا میرے لال میں نے تو اپنی حجت تمام کر دی، تم بھی اشقیا پر اپنی حجت تمام کر دو۔ تاریخ نے لکھا کہ ایک مرتبہ سوکھی ہوئی زبان پپڑائے ہوئے ہونٹوں پر جناب علی اصغر نے پھیرانا شروع کیا، فوجی اشقیا منہ پھیر پھیر کر رونے لگی۔ اتنے میں اعلان ہوا، کیا اعلان ہوا؟ توجہ فرمائیے، یہ اعلان نہیں ہوا کہ اصغر کو شہید کر دو، یہ اعلان نہیں ہوا کہ علی اصغر کو ختم کر دو، یہ اعلان نہیں ہوا کہ ششماہے کو مار دو۔ آئینہ آئینہ ہرملا اقطاع کلام الحسین، اے ہرملا کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 6 مہینے کا بچہ 6 مہینے کا بچہ نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام کا کلام بن کے آیا ہے۔ اب یہ کلام بتائے گا کہ یہ کیا ہے۔ بڑے بیٹے نے آ کے بتایا کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ اب ایک مرتبہ 3 پھر کا تیر چلا، 3 پھل کا تیر چلا، اصغر کے گلے پر لگا۔ جب جناب علی اصغر کے گلے پر لگا تو ایک مرتبہ جناب علی اصغر کے گلے سے تیر امام نے نکالا۔ اب سنیے جملہ، سنیے میرا خطابت کا۔ ایک مرتبہ آواز دی امام حسین نے، قیامت تک آنے والی نسلوں کو کہ 6 مہینے کا بچہ ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، ہاتھوں پر لے کے آیا ہوں، جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیا، پھر اٹھا لیا۔ 3 پھل کا تیر جس نے مارا ہے، اب یہ دنیا فیصلہ کرے کہ وہ کیا ہے، دنیا فیصلہ کرے کہ وہ کیا ہے۔ تو امام خود آواز دیں گے، میرے اکبر تم نے یہ بتایا نیزہ کھا کے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، اور اے میرے اصغر تم نے یہ بتا دیا کہ یہ تو انسان بھی نہیں ہے، ورنہ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ ہے پیاسا ہے تو اسے پانی پلایا جائے، تکلیف میں مبتلا ہے تو اس کی تکلیف دور کی جائے، اگر مصائب و آلام میں مبتلا ہے تو مصائب و آلام اس سے الگ کیے جائیں، گھر سے بچھڑا ہے تو گھر تک پہنچایا جائے۔ بتاؤ اے قیامت تک آنے والوں انسانوں، بتاؤ یزید تو مسلمان رہا نہیں، اب فیصلہ کرو کہ یہ انسان بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ انسان بھی نہیں ہے، سوچے عزیزان محترم، یہ انسان بھی نہیں ہے، انسان بھی نہیں ہے۔ آج دنیا کے افراد جو اسلام دشمن جماعتیں ہیں وہ اسلام کے خلاف لکھتی ہیں، بانیہ اسلام کے خلاف لکھتی ہیں۔ دنیا والوں سے خطاب کر کے میں کہنا چاہتا ہوں، اے مسلمانوں تمہارا فرض یہ بنتا ہے کہ جب اسلام دشمن جماعتوں کے خلاف احتجاج کرتے ہو تو سب سے پہلے یزید کے خلاف احتجاج کیا کرو کہ اس کے جیسے نہ کوئی دشمنی رکھتا تھا آل رسول سے نہ رسول سے، ورنہ وہ کبھی انکار ہی نہیں کرتا۔ اب امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد کہتے ہیں یہ مت سمجھنا کہ میں تحت کیا جا رہا ہوں، میرا اگر سر کاٹا جائے گا اور نوکے نیزہ پہ بلند کیا جائے گا تو پہلے تو میں سب سے پوچھ لوں گا کہ بتاؤ کیا میں رسول خدا کا بیٹا نہیں ہوں، کیا میں رسول خدا کا فرزند نہیں ہوں، کیا میں آخری نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ سب کہیں گے کہ ہاں۔ کیوں پوچھ رہے تھے؟ اس لیے پوچھ رہے تھے کہ نبی کا اعلان، یزید کا اعلان ہے کہ کوئی نبی آیا نہیں۔ امام حسین پوچھ کے بتانا چاہتے ہیں کہ جب اسی کے آدمی کہیں گے کہ ہاں حسین آپ نبی کے فرزند ہیں تو یہ ثابت ہوگا کہ نبی آئے ہیں۔ دوسری منزل کیا ہوئی؟ کیوں گلا کٹا تو میں تلاوت کر رہا؟ کہا یزید نے کہا ہے کہ قرآن نازل ہی نہیں ہوا، میں تلاوت کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید نازل ہوا ہے، ورنہ وہ کون سی کتاب ہے جس کی میں تلاوت کر رہا ہوں؟ سوچو کون سی کتاب ہے جس کی میں تلاوت کر رہا ہوں؟ کربلا ہم صرف اور صرف مصائب میں سنتے ہیں۔ میں اپنے نوجوانوں کو دعوت فکر و نظر دے رہا ہوں کہ کربلا مکمل مصائب بھی ہے، مکمل فضائل بھی ہے۔ یہ کربلا صرف کربلا نہیں ہے، یہ مدینہ بھی ہے، یہ کوفہ بھی ہے، یہ شام بھی ہے، یہ پوری کائنات ہے۔ جب یہ جگہ منتخب کی گئی تھی کہ پوری کائنات تک یہاں سے میسج و پیغامات پہنچا کریں گے۔ بتاؤ، قرآن کی میں تلاوت کر کے بتا رہا ہوں کہ قرآن نازل ہوا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ خیمے جلائے گئے۔ اب کون بتائے کہ وحی آئی اور الہام ہوتا؟ بتائیے۔ جگہ جگہ امام حسین علیہ السلام کا سر جا جا کے تبلیغ دین میں مصروف ہے، دنیا دیکھ کے کہہ رہی ہے۔ یہ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں نا نبی کا ظاہری طور پر زبان پہ لا الہ الا محمد رسول اللہ جاری کیے ہوئے ہیں، یہ سمجھیں چاہے نہ سمجھیں یہ جان کے بھی انکار کر رہے ہیں۔ توجہ عزیزان محترم، انسان کو علم ہو پھر لا علم بنے،
تو اس کا کوئی علاج نہیں کیا جا سکتا. اگر انسان جاہل ہے تو ظاہر ہے کہ اسے علم دیا جا سکتا ہے. توجہ فرمائیے, یہ معرفت رکھتے ہیں مگر عزیزان محترم اس سے انکار ہے, اور انکار کرنے کے بعد اپنے لیے پورا راستہ ہموار کر رہے ہیں. سوچئے, ہم نے قرآن کی تلاوت کی اور اسی کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ تبلیغات میں مصروف رہا. کوئی یہودی آیا تو اسے مسلمان بنایا, کوئی نصرانی آیا تو اسے کلمہ پڑھوایا. یہ ساری تاریخ امام حسین علیہ السلام کے سر کی مل رہی ہے. بتائیے کون ایسا خدا ہے, کون ایسا خدا کا بندہ ہے, کون ایسا خدا کا بندہ ہے, کون ایسا بندہ خدا ہے کہ جو ایسے عالم میں ہے کہ اگر صندوق میں نہ جانے کتنے غلافوں میں قید کر کے یہ سر رکھا جاتا ہے, پھر بھی روشنی پھوٹتی رہتی ہے, پھر بھی نور نکلتا رہتا ہے, پھر بھی ادھر ادھر کے آنے والے افراد اس نور کی روشنی کے تحت مسلمان ہوتے ہیں. تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, تم نہیں جانتے کہ یہ حسین کی شخصیت کا نام ہے. اگر نہیں جانتے ہو تو پھر ظاہر ہے کہ دنیا میں بھی تمہارے لیے ناکامی ہے اور آخرت میں تو ناکامی ہے ہی. ذرا میرا حسین کا مرتبہ, ذرا میرے حسین کی فضیلت دیکھو, ذرا میرے حسین کا وقار دیکھو, ذرا میرے حسین کی عظمت دیکھو کہ یہ حسین وہ ہیں جو 3 دن کی بھوک اور پیاس برداشت کر رہے ہیں اور ایسے ایسے ہیرے لے کے آئے ہوئے ہیں کہ انہیں اندھیروں میں پرکھ کے دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ ہیروں کو اجالوں میں پرکھا ہی نہیں جاتا ہے. اندھیروں میں پرکھ کے بتا رہے ہیں کہ یہ واقعہ اور حقیقتاً اصلی ہیرے ہیں. جہاں روحانیت ہی روحانیت پائی جا رہی ہے, کربلا والوں کا یہ درس ہمیں ملتا ہے کہ قیامت تک اگر ہمیں حیات ملے اور سلسلہ در سلسلہ ہماری نسلیں آگے بڑھتی رہیں تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اعلان کرتے رہیں. اگر کبھی موقع نہ مل سکے تو کم سے کم جمعرات اور جمعے کو تو بہرحال موقع نصیب ہوتا ہے, اس میں کہہ سکیں کہ کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے اور جو شرف آپ کو دستیاب ہوا ہے وہ شرف ہم کو بھی ملتا. تو علماء کرام لکھتے ہیں کہ اگر سچے دل سے یہ مومن یہ زیارت پڑھ پڑھ کے کہا کرے تو اس کو بھی وہی ثواب ملے گا جو امام حسین علیہ السلام کو ثواب. علامہ دستغیب نے تحریر فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام جنت میں بلند ترین مقامات پہ رہیں گے, پوری کائنات جنت پر ان کی حکمرانی ہوگی. اور یہ حسینی مجمع جنہوں نے دل سے چاہا امام حسین علیہ السلام کو, پیروی کی ہے, اتباع کی ہے اور امام کی اطاعت کی ہے, لکھتے ہیں علامہ تابصرہ کہ یہ مجمع بھی وہیں رہے گا. امام حسین علیہ السلام درمیان میں رہیں گے اور یہ مجمع حصار بنائے رہے گا. وہ حوریں جن کے بارے میں قرآن حکایت کرتا ہے, وہ حوریں آ کے کہیں گی آؤ مومنو, آؤ حسینیوں, ہم تمہارے لیے ہیں. تو یہ حسینی مجمع کہے گا کہ کافی عرصہ ہم دنیا میں اضطراب میں گزار کے آئے ہیں, اپنے مولا کی زیارت کے سلسلے میں ہمیں یہیں رہنے دو, جہاں ہمارا مولا ہے وہیں ہم رہیں گے. محسوس کریں عزیزان محترم کہ ہم ایسے بنے تو کب بنیں گے. لہذا لازمی فریضہ ہمارا بنتا ہے کہ ہم سچے دل سے ایسے بن جائیں کہ مولا خود کہیں کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے. عزیزان محترم, ان محافل کا اور ان مجالس کا اور ان جلوسوں کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم باقاعدہ طور پہ اسلام کی جو امام حسین علیہ السلام نے حفاظت کی ہے اور ایمان کا جو مولا نے تحفظ کیا اس کے مکمل طریقے سے دنیا والوں کے سامنے منظر کشی کر سکے. معمولی منزل نہیں, یاد رکھیے. اگر واقعاً اور حقیقتاً ہم سچے اور پکے مسلمان ہیں اور نہیں ہیں, بننے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں, بننا چاہتے ہیں, تو پھر اس طرف مائل ہوں جو اسلام کا مطالبہ ہے, ایمان کا مطالبہ ہے, فرش عزائے حسین کا مطالبہ ہے. ورنہ عزیزان محترم میدان محشر میں مواخذہ ہوگا. زبان عطا کی گئی تھی, کیا بول رہے تھے, کان دیے گئے تھے, کیا سن رہے تھے, آنکھیں بخشی گئی تھیں, کیا دیکھ رہے تھے, دل دے دیے گئے تھے, کن کی محبت تم نے اس دل میں بسائی. مطالبہ ہوگا تو بتائیے ہم کیا جواب دیں گے. سوچئے عزیزان محترم, اگر ہمیں احساس ہو سکے تو احساس کریں, اگر احساس نہ ہو سکے تو خدا کے بارگاہ میں دعا کریں, پروردگار کون کون سا گناہ ہم سے ہو گیا ہے کہ احساس کی قوت بھی سلب ہو گئی. محسوس کر رہے ہیں نا آپ؟ ہاں, دعا کریں ہاتھوں کو پھیلا کے, سوچیں پروردگار کیا خرابی ہے, ہمارا دل کیوں مردہ ہو گیا ہے, ہمارا ضمیر کیوں سو گیا ہے, پروردگار ہمیں احساس کیوں نہیں ہوتا. احساس کریں, احساس. ہم نے تمہیں کان اس لیے نہیں دیے تھے کہ جو چاہے سنو,
ہم نے آنکھیں اس لیے نہیں دی ہیں کہ جو چاہے دیکھو، ہم نے دل اس لیے نہیں دی ہیں کہ جو چاہے اس دل کے اندر اتار لو، چی نہیں، ہم نے کان اس لیے دیے ہیں کہ جو ہم چاہیں وہ سنو، آنکھیں اس لیے دی ہیں کہ جو ہم چاہیں وہ دیکھو، دل اس لیے دیے ہیں کہ جو ہم چاہیں وہ دل کے اندر اتار اور بسا۔ کربلا کے میدان میں آئیے دیکھیے کس کس نسل کے افراد پائے جا رہے ہیں، کس کس قوم کے ہیں، کون کون سے قبیلے اور خانوادے کے پائے جا رہے ہیں، مگر عزیزان محترم ایک مکمل شہادت کا ہار نظر آ رہا ہے۔ یاد رکھیے، کردار دیکھیے، نام کے اعتبار سے سب الگ دکھائی دے رہے ہیں، مگر کردار کے اعتبار سے اور سیرت کے اعتبار سے سب حسین دکھائی دے رہے ہیں۔ آج جہاں معصوم نے یہ اعلان کیا کہ تم زیارت پڑھو یہ کہہ کے السلام علیکم یا وارث آدم و صفوت اللہ، وہیں معصوم کا یہ بھی حکم ہے کہ تم کہو آگے بڑھ کے السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احبا، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و بدا، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین ولی اللہ، السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین۔ ارے جس طرح امام حسین کے لیے زیارت پڑھو اسی طرح شہداء کربلا کے لیے بھی زیارت پڑھو، اور یہ بھی کہو کہ کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے تو یہی کامیابی حاصل ہوتی۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن یہ زیارت پڑھا کرے اور یہ تمنا سچے دل سے اپنے دل میں رکھے اور اس کا اظہار کرے، یقیناً وہ ہمارے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ کس کے پاس کلیجہ تھا؟ کس کے پاس کلیجہ تھا؟ کس کے پاس جگر تھا سوائے امام حسین کے؟ کیا عالم ارواح میں اللہ نے نہیں پیش کیا تھا یہ مطالبہ؟ بڑی بڑی روحیں تھی جب یہ مطالبہ ہوا ہے، سکوت کا پہرا لگا ہوا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے آواز دی، اے پروردگار جس چیز کی ضرورت ہوگی میں حسین دینے کے لیے تیار۔ جناب زینب نے آواز دی، بھیا اگر آپ دین کا تحفظ کر رہے ہیں تو آپ کی یہ بہن زینب بھی موجود ہے، اگر سر اسلام پر سائے کی ضرورت ہوگی تو یہ بہن اپنی چادر دینے کے لیے تیار ہے۔ بتائیے کلیجہ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ سوچیں آپ اور احساس کریں۔ امام حسین علیہ السلام کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ توجہ فرمائیے، متعدد واقعات دستیاب ہیں۔ عالم ارواح میں بھی پوچھا گیا، پیدا ہوئے تو خبر سنائی گئی پیغمبر کو، جناب شہزادی کا بازو مولا کائنات نے تھاما، کیا جبریل سنا گئے ہیں بابا؟ کہا بتا گئے ہیں کہ حسین شہید کیے جائیں گے۔ توجہ، جبریل آ کے سب سے پوچھ رہے ہیں، سرکار سے بھی اجازت لیتے ہیں، مولا کائنات سے بھی پوچھتے ہیں، جناب شہزادی سے بھی پوچھتے ہیں، پھر امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آقا آپ کی فضیلت میں کوئی کمی نہیں آنے والی ہے۔ کام مجھے ویسے ہی منظور ہے، اس لیے کہ میں اللہ کی مرضی کے تحت اپنی زندگی گزارنے والا ہوں، اللہ کے منشا کے تحت میرا ہر کام ہونے والا ہے، ہر عمل انجام دے گا حسین تو وہ اللہ کی مرضی ہوگی، اللہ کا منشا ہوگا، اللہ کی مشیت ہوگی۔ کس کے پاس اتنا بڑا کلیجہ ہے اور جگر ہے؟ سوچئے، ذرا اہل حرم کی طرف نگاہ دوڑائیے، تاریخوں میں ملتا ہے کہ جناب زینب اس شخصیت کا نام ہے، اس شخصیت کا نام ہے کہ مولا کائنات جب کوفے سے جاتے تھے روضہ رسول کی زیارت کے لیے، اپنے بیٹوں کو پہلے حکم دے دیتے تھے کہ جاؤ جو روضہ رسول پر جو چراغ جل رہا ہے اسے بجھا دو۔ اے مولا، چراغ روضے پر جلائے جاتے ہیں، روشنیاں ہوتی ہیں، اے مولا یہ بتائیے کہ آپ چراغ بجھانے کا کیوں حکم دے رہے ہیں؟ کہا میرے ساتھ روضہ رسول کی زیارت کے لیے میری بیٹیاں بھی رہتی ہیں، زینب ام کلثوم بھی موجود ہیں، جب یہ جا کے وہاں پر یہ کھڑی ہوں گی تو ان کی تصویر، ان کا سایہ زمین پر چراغ کی وجہ سے پڑے گا، مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ نامحرموں کے نگاہ زینب ام کلثوم کے سائے پر بھی پڑے۔ ارے جو باپ اپنی بیٹیوں کے سائے کے سلسلے میں اتنا اہتمام کر رہا، بتائیے کیا گزر گئی ہوگی؟ سوچو عزادارو، کربلا صحیح طریقے سے ہم سمجھیں، صحیح طریقے سے۔ قافلہ پہنچا، دیار بدیار پھرائے جا رہا ہے یہ قافلہ۔ کیا آپ نے جناب زینب کی قوت نہیں دیکھی؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے شام میں ہاتھوں کو بلند کیا تھا،
امام حسین علیہ السلام کے سر بریدہ کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو ہیں، بھیا اتنے مصائب برداشت کیے، اس طرح نہیں روئے بھیا، یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ آواز آئی بہن جو تم دعا کرو گی وہ قبول ہو جائے گی، بد دعا نہ کرنا، ننگے سر دربار میں چلی جاؤ۔ کیا طاقت نہیں تھی؟ سب طاقت ہم رکھتے ہیں، پھر بھی اسلام کے تحفظ کے لیے ہم اوریاں سر لے کے دربار میں جا رہے ہیں، اوریاں سر لے کے دربار میں جا رہے ہیں۔ سوچو عزادارو کتنی بے کسی کا عالم ہے۔ اور وہ چاہنے والے افراد جو خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ مولا ہمارے یہاں تشریف لائیے گا، شہزادی ہمارے یہاں مہمان ہوئیے گا، تو ان سے بھی کہہ دیتے ہیں ہاں ہمیں شام تو آنا ہے، مگر ایسے عالم میں آئیں گے جب تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور ایسی حالت میں ہو سکتا ہے آئے ہم کہ تم پہچان بھی نہ سکو۔ چنانچہ روایتوں میں ملتا ہے، جلدی میں پڑھ دے رہا ہوں، آپ حضرات مصاب ہو لیں گے انشاءاللہ۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ایک غلام تھے جن کا نام عبداللہ تھا، حد سے زیادہ امام حسین علیہ السلام کو چاہتے تھے، اور جناب زینب کی ایک کنیز تھی جن کا نام زکیہ تھا، وہ بھی بے حد اپنی شہزادی کو اور اپنی مخدومہ کو چاہتی تھیں۔ دونوں کے درمیان اللہ کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے نکاح کر دیا، مشورہ دیا کہ شام میں آباد ہو جاؤ۔ اب یہ دونوں شام میں آباد ہوئے، یہ چلتے چلے مندن چلتے چلتے یہ دونوں چاہنے والے ایک مرتبہ عہد کرتے ہیں کہ مولا اگر کوئی بیٹا پیدا ہوگا تو آپ کی غلامی میں دیا جائے گا، اور اگر کوئی بیٹی پیدا ہوگی تو شہزادی کی کنیز میں دے دی جائے گی۔ 10 سال کا تقریباً عرصہ گزر جا رہا ہے، شام میں آباد ہیں، نہ کسی بیٹے کی ولادت ہوئی، نہ کوئی بچی پیدا ہوئی۔ اب ایک مرتبہ عبداللہ کا گزر ہو رہا تھا زندان شام کی طرف سے، کیا دیکھا کہ ایسے قیدی ہیں جو شریف خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے چہروں سے شرافت ٹپک رہی ہے، توجہ فرمائیے، شرافت ٹپک رہی ہے۔ اور ایک مرتبہ عبداللہ نے دیکھا کہ ایک ننھی سی بچی بھی دکھائی دے رہی ہے، اس کے ذہن میں ایک تصور اور خیال پیدا ہوا، وہ دوڑتا ہوا اپنی زوجہ زکیہ کے پاس پہنچا۔ اے زکیہ، تم روزانہ امام کی سلامتی کے سلسلے میں کھانا تقسیم کیا کرتی ہو، ارے آج میں نے ایسے اسیر دیکھے ہیں، ایسے قیدی دیکھے ہیں کہ ابھی تک نظروں سے ایسے قیدی اور ایسے اسیر نہیں گزرے، کہا فرمائیے کیا حکم ہے؟ کیا حکم ہے؟ انشاءاللہ بہت روگے، خدا تمہارے آنسوؤں کو قبول کرے۔ کیا حکم ہے؟ کہا حکم کچھ نہیں، بس یہ ہے کہ آج جب تم کھانا تیار کرنا تو زندان شام میں لے کے چلے جانا، زندان شام میں لے جا کے ان اسیروں کو، مجھے یتیم بھی نظر آ رہے ہیں، بڑے بےکس بچے دکھائی دے رہے ہیں، اور ایک نہایت شریف بیٹی نظر آ رہی ہے، اس کی ملکہ سے ذرا معلوم کرنا، اگر وہ بیچنا چاہے تو ہمارے حوالے کر دے۔ توجہ توجہ عزادارو، بڑی توجہ۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ زکیہ ہیں، انہوں نے غلاموں اور کنیزوں کا ایک قافلہ اکٹھا کیا، نہایت احترام کے ساتھ قسم قسم کے کھانے تیار کیے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ زندان شام میں لے کے گئی۔ اب یہ زکیہ آ رہی ہیں جو سر سے پاؤں تک نقاب میں ملبوس ہیں، یعنی یہ کنیز ہو کے سر سے پاؤں تک نقاب میں ملبوس ہے۔ عزادارو سوچو، ایک مرتبہ زندان کے دروازے تک پہنچی، دیکھا کہ یہ قیدی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار طوق، کمر میں لنگر۔ ایک مرتبہ زکیہ کچھ پوچھنا چاہتی ہیں کہ اس قیدی نے انگلی سے اشارہ کیا۔ جناب زکیہ آگے بڑھی، جب آگے بڑھی تو دیکھا کہ وہ 3-4 برس کی بچی دکھائی دے رہی ہے۔ زکیہ نے اپنے نقاب سے اپنا ہاتھ نکالا، چاہا کہ دستے شفقت پھیرے، کہ ایک چیخ مار کے وہ بچی پیچھے ہٹ گئی، اور وہ زکیہ نے آواز دی، بچی میں تمہیں ستانے کے لیے نہیں آئی، میں تجھے تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں آئی۔ تو وہ بچی کہتی ہے، اے آنے والی بی بی، ابھی تک جتنے ہاتھ میری طرف بڑھے ہیں، کسی نے گوشوارے چھینے، کسی نے تماچے لگائے، کسی نے تازیانے مارے، آپ کون ہیں اور کس لیے آئی ہیں؟ اتنا پوچھا اس بچی نے۔ تو ایک مرتبہ زکیہ کہتی ہیں، اے بیٹی تو نہایت شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، اے بچی تیرا تعلق تو لگ رہا ہے کہ ایسے خانوادے سے ہے جہاں شرافت کنیز اور لونڈیاں بن کے آئی ہوں۔ کہا یقیناً میرا تعلق ایسے ہی خانوادے سے ہے، میرا تعلق ایسے ہی خانوادے سے ہے جہاں شرافت طواف کرتی رہتی ہے، جہاں غیرت چکر لگاتی رہتی ہے، جہاں سے عزتیں تقسیم ہوا کرتی ہیں۔ کہا تمہارے چہرے کی نورانیت بتا رہی ہے کہ ایسے ہی شریف خانوادے سے تعلق رکھتی ہو۔ کہا پھر آپ کیا چاہتی ہیں؟
کہا اے بیٹی میں یہ چاہتی ہوں کہ تو مصیبت میں مبتلا ہے، میں تجھے خرید لوں، اور خریدنے کے بعد میرے ایک شہزادی ہے اس کی کنیزیں میں تمہیں پیش کر دوں، نہایت آرام سے تو رہے گی بیٹی، کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ بس ایک مرتبہ جناب سکینہ نے جناب زینب کی طرف رخ کیا اور کہا پھوپھی اماں یہ بتائیے کیا امت کی شفاعت کے لیے